دولت، پیسہ اور اچھے گھر کے لیے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، دعاؤں کا جواب صبر بہت مشکل ہے، مگر اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں ہوگا۔ اور سنو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کو پسند آنا، جب ہم اللہ کو پسند آ جاتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں آزماتا ہے ان چیزوں کو دور کر کے جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ نصیب کا بدلنا، جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ قرب قیامت، وقت کی رفتار بڑھ جائے گی، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ سال ایک مہینہ کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ایک ہفتہ کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھڑی آگ سے پیدا ہونے والی چنگاڑی کے برابر ہو جائے گی۔ اچانک موت، ہارٹ اٹیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں جو امور جو سامنے آئیں گے ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ اچانک موت آئے گی، کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ وضو سے گناہوں کا نکلنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، دعا کے علاوہ اور کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اور گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جب روح گلے میں اٹک جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھروں میں تانک جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے ملک الموت کو سب ارواح کے قبض پر مقرر فرمایا ہے، سوائے سمندر میں شہید ہونے والوں کی ارواح کے، ان کی ارواح اللہ تعالیٰ خود قبض فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اے اللہ، مجھے اتنا صبر دے، میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے، مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے،
مجھے اتنا قریب کر دے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤں۔ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی اور کا محتاج نہ رہوں۔ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ آمین۔ غیب سے وسیلے مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ مانگنے والوں رات کو اللہ سے مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جب اس کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، حقیقی بادشاہ تو میں ہی ہوں۔ کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معافی دے دوں؟ وہ برابر اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ دولت، پیسہ اور اچھے گھر کے لیے دعا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں کشادگی دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔